اللہ تعالیٰ خوشحالی بھیجے تو اپنی خواہشوں کو وسیع نہ کرتے جاؤ۔ ہر مشکل انسان کی ہمت کا امتحان لینے کے لیے آتی ہے۔ کانٹوں سے بھری ہوئی ٹہنی کو ایک پھول پر کشش بنا دیتا ہے۔ فکر انسان کو اپنے مقصد میں کامیاب کر دیتا ہے۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ سخت تنقید آدمی کا سارا جوش ختم کر دیتی ہے، جبکہ ذرا سی تعریف اور حوصلہ افزائی بہترین نتائج پیدا کرتی ہے۔ دوستی صورت نہیں، سیرت دیکھ کر کرنی چاہیے۔ خوبصورتی کی انتہا دیکھی جب مسکراتے ہوئے میں نے اپنی ماں دیکھی۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب کرنا بھول جاتا ہے۔ زندگی بہت غیر یقینی ہے۔ محبت کو اسی وقت خود میں جذب کر لینا چاہیے جب وہ خود کو پیش کرتی ہے۔ اللہ کا خوف ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ امید سے بڑی کائنات کوئی نہیں، گمان سے بڑا انعام کوئی نہیں۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ فتح کرنے کے لیے جنگ ضروری تو نہیں، حسن اخلاق بھی انسان کو جھکا دیتا ہے۔ خوشی نیکی کرنے اور دوسروں کی مدد کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ چھوٹے کام کو اچھی طرح سے مکمل کرنا بہتر ہے، بجائے ایک بڑے نامکمل کام کرنے سے۔ جو صرف سیکھتا ہے اور عمل نہیں کرتا، وہ اس انسان کی طرح ہے جو ہل چلاتا ہے اور پودا نہیں لگاتا۔ والدین سے جھگڑا نہ کرو، خواہ تم حق پر کیوں نہ ہو۔ اگر محبت کے 100 حصے کیے جائیں تو 99 حصوں کی حقدار ماں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ محبت اور احساس کرنے والا شوہر اللہ پاک کی خاص نعمت ہے۔ زندگی مہربان اور خوبصورت لگتی ہے جب ہم سفر خیر خواہ ہو اور احساس کرنے والا ہو۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والے مرد کا ساتھ مل جاتا ہے۔ ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر کل کائنات ہے۔ عورت کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اسے مختلف مردوں سے اپنی تعریف سننے کی عادت پڑ جائے۔ باپردہ عورت غیرت مند بھائی، غیرت مند باپ اور غیرت مند شوہر کا فخر ہوتی ہے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ مرد جن کے کردار کی خوشبو پا کر خود عورت اظہار محبت کرے۔ خوبصورت اور پاکیزہ بیوی مرد سے خود کو ایک درجہ کم سمجھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے ماں کی صورت میں 3 درجے بلندی عطا فرماتا ہے۔ آخرت کے کام کے سوا کسی بھی کام میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ شکستہ قبروں پر غور کرو کہ کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ جس نے مخلوق سے کچھ مانگا وہ خالق کے دروازے سے اندھا ہے۔ جب تک تیر اترانا اور غصہ کرنا باقی ہے، اپنے آپ کو اہل علم میں شمار نہ کرنا۔ زبان سے ایسی حالت میں دعا مت کر کہ تیرا قلب اعتراض کر رہا ہو۔ اے ابن آدم، تقدیر سے لڑائی اور جھگڑا نہ کر ورنہ تو تباہ ہو جائے گا۔ جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں ان میں یہ 2 عادتیں ضرور ہوتی ہیں۔ نمبر 1، لوگوں کی غلطیاں معاف کر دیتے ہیں اور بدلے کا نہیں سوچتے۔ انسانوں اور جانوروں کے ساتھ رحم دل ہوتے ہیں۔ اے ابن آدم، اللہ سے اتنا تو شرما جتنا اپنے دیندار پڑوسی سے شرماتا ہے۔ اے انسان، خدا نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ بعض دفعہ جرم معاف کر دینا جرم کو اور بھی خطرناک بنا دیتا ہے۔ جس شخص کو سال بھر کوئی تکلیف یا رنج نہ پہنچے، بس وہ جان لے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے۔ جو شخص تمہاری نگاہوں سے تمہاری ضرورت کو نہیں سمجھ سکتا، اسے کچھ کہہ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ لوگ اس بات پر مخالفت کرتے ہیں کہ جس سے وہ لا علم ہوتے ہیں۔ عبرت ناک واقعات سے عبرت کے سبق سیکھو۔ لالچی آدمی ذلت کی زنجیروں میں جکڑا رہتا ہے۔
ایک دوسرے سے دوستی رکھنا آدھی عقل ہے۔ معافی نہایت اچھا انتقام ہے۔ جو شخص اپنے آپ پر راضی رہتا ہے اس پر ناراض ہونے والے بڑھ جاتے ہیں۔ جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ بوڑھے آدمی کی رائے نوجوانوں کے ارادوں سے بھی مضبوط بلکہ مضبوط تر ہوتی ہے۔ جو بانس جھکتا ہے وہ بلوچ سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ جو مزاحمت کرتا ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا نقصان موت نہیں ہے، سب سے بڑا نقصان وہ ہے جو ہم جیتے جی ہمارے اندر مر جائے۔ محبت دنیا کو گول نہیں بناتی، محبت وہ ہے جو سواری کو فائدہ مند بناتی ہے۔ آپ کبھی بھی اتنے بوڑھے نہیں ہوتے کہ کوئی دوسرا مقصد طے کر سکیں یا کوئی نیا خواب دیکھ سکیں۔ مشکلات کو کبھی بھی آپ کو وہ کرنے سے باز نہ آنے دیں جو آپ اپنے دل میں جانتے ہیں کہ آپ کرنا چاہتے ہیں۔ جو کچھ آپ نہیں کر سکتے اس میں مداخلت نہ کریں، جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ صرف کل تک جو تم مرنے کے لیے تیار ہو اسے ختم کر کے رکھو۔ آپ کو یہ منتخب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی موت کیسے ہوگی یا کب، لیکن آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ اب کیسے جینا چاہتے ہیں۔ مجھے درخت کاٹنے کے لیے 6 گھنٹے دیں اور میں پہلے 4 کلہاڑی کو تیز کرنے میں گزاروں گا۔ ابراہم۔ زندگی ایک چیلنج ہے، اس سے ملو۔ اپنی مشکلات کی بجائے اپنی نعمتوں کو شمار کریں۔ فکر تب ختم ہو جاتی ہے جب ایمان شروع ہو جاتا ہے۔ جو خطرہ مول لیتے ہیں ان کو انعام دیا جاتا ہے۔ بے وجہ زندگی بے اثر زندگی ہے۔ نفرت کرنے والوں کو محرکات میں تبدیل کریں۔ اگر آپ ہارنے سے نفرت کرتے ہیں تو ہارنا چھوڑ دیں۔ ہم بہترین تک پہنچنے کے لیے بدترین حالات سے گزرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ رد عمل ظاہر کریں سوچیں، چھوڑنے سے پہلے کوشش کریں۔ وہ مت کہو جو آپ کا مطلب نہیں ہے۔ ہر دن کو بطور تحفہ پیش کریں۔ کبھی انتظار نہ کریں، زندگی آپ کے خیال سے زیادہ تیز چلتی ہے۔ تمام شکوک و شبہات سے چھٹکارا حاصل کریں اور اس کے لیے جائیں۔ جب پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں، جب تک کہ آپ اس راستے پر جانے کا ارادہ نہ کر رہے ہوں۔ زندگی ایک خواب ہے، اسے پورا کرو۔ زندگی سے نہ گزرو، زندگی کے ذریعے بڑھو۔ بولنے سے پہلے سوچ لو۔ زندگی ایک موقع ہے، اسے پکڑو۔ یہ 6 عادات چھوڑ دیں۔ نمبر 1، کسی کے پیچھے بھاگتے رہنا۔ نمبر 2، کسی کی منتیں کرتے رہنا۔ نمبر 3، کسی کی خوشامد کرنا۔ نمبر 4، کسی بے قدرے کا انتظار کرنا۔ نمبر 5، کسی کو بار بار متاثر کرنا۔ نمبر 6، کسی لڑکی سے محبت کی بھیک مانگنا۔